آج ہم ایک بہت ہی گہرے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو ایک قدیم متن سے لیا گیا ہے۔ آئیے مل کر اس میں چھپے حکمت کو سمجھتے ہیں۔ تو ہماری یہ ساری گفتگو ایک سوال سے شروع ہوتی ہے۔ ایک شخص جن کا نام جابر تھا، انہوں نے ایک ایسا سوال پوچھا جو شاید ہم سب کے ذہنوں میں کبھی نہ کبھی ضرور آیا ہوگا۔ دیکھنے میں تو یہ ایک سادہ سا سوال ہے، لیکن یہ ہمیں زندگی کے ایک بہت بڑے مسئلے یعنی مایوسی کی تہہ تک لے جاتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر زندگی میں امید کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ تو اس سوال کا جو جواب ملتا ہے، جو جعفر صادق سے منسوب کیا جاتا ہے، وہ بہت ہی صاف اور سیدھا ہے۔ ان کے مطابق ایمان ہی وہ بنیادی ڈھال ہے جو انسان کو خود کو نقصان پہنچانے سے روکتی ہے۔ اچھا، تو ایمان تو ایک ڈھال ہے، لیکن یہ متن ایک اور بہت ہی اہم نفسیاتی پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وہ ہے جینے کی چاہ۔ اور یہ جینے کی چاہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ دراصل وہ اندرونی طاقت ہے، وہ انجن ہے جو انسان کو آگے بڑھاتا ہے، اسے کام کرنے، گھر بسانے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور متن یہ کہتا ہے کہ جب کسی میں مذہبی ایمان کی کمی ہوتی ہے نا، تو یہی جینے کی چاہ یہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے مایوسی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس جینے کی چاہ کو ختم کر دیتی ہیں؟ یہ متن اس کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے مطابق 3 بڑی وجوہات سامنے آتی ہیں: کاہلی، جوا بازی اور جنون۔ چلیں ذرا ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ ان تینوں میں سے متن میں سب سے زیادہ زور کاہلی پر دیا گیا ہے۔ اسے مایوسی تک پہنچنے کا سب سے عام اور سیدھا راستہ کہا گیا ہے۔ اور یہاں ایک بڑی دلچسپ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ یہ ایک زنجیر کی طرح ہے۔ سب سے پہلے آتی ہے کاہلی، جو پھر نا امیدی کو جنم دیتی ہے، اور آخرکار یہی نا امیدی انسان کو خود کو نقصان پہنچانے کے خیالات تک لے جا سکتی ہے۔ کاہلی کے علاوہ بھی 2 اور راستوں کا ذکر ہے، جیسے جوا بازی، جس میں انسان پل بھر میں سب کچھ ہار کر مایوس ہو جاتا ہے، یا پھر کچھ ذہنی بیماریاں جو جینے کی خواہش کو ہی ختم کر دیتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئے وجوہات۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایمان ایک ڈھال کے طور پر عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے۔ یہاں پر 2 بالکل مختلف تصویریں سامنے آتی ہیں۔ ایک طرف ایک مومن ہے جو مشکل میں اللہ پر توکل کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ دونوں کے راستے بالکل الگ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ متن کے مطابق اسلامی عبادات، خاص طور پر 5 وقت کی نماز، صرف روحانی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ کاہلی سے لڑنے کا ایک باقاعدہ نظام ہے۔ خاص طور پر فجر کے نماز کا ذکر آتا ہے۔ سوچئے، صبح سویرے آرام کو چھوڑ کر اٹھنا، یہ اپنے آپ میں سستی اور کاہلی کے خلاف ایک بہت بڑا قدم ہے۔ تو یہ جو دن میں 5 مرتبہ کی ذمہ داری ہے، یہ انسان کو ایک نظم و ضبط میں رکھتی ہے۔ یہ بار بار یاد دلاتی ہے کہ سستی کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہی چیز مایوسی کو قریب آنے سے روکتی ہے۔ تو آخر میں یہ سارا تجزیہ ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے کہ ہماری اندرونی مضبوطی اور ہمارے عقیدے کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔